السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ وقال تبارك وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون۔ خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها واتمنى على الله الاماني۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز بھائی اور دوست، عید الاضحیٰ کے پہلے اور رمضان کے پہلے سے ایک حدیث کی تشریح چل رہی ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا۔ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سننہ، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا آپ کی سنت، آپ کا طریق اور آپ کا طرز زندگی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ایک بہت جامع جواب دیا۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن ایک ایک جملے میں سمندر بھرا ہوا ہے۔ ایک چھوٹے ظرف میں بڑے قیمتی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمو دی۔ اس پر گفتگو کافی دن سے چل رہی ہے، جس کا پہلا جملہ ہے المعرفۃ راس مالی۔ معرفت میرا راس المال ہے، اللہ کی پہچان،
اللہ کا یقین جتنا اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی ذات عالی کا یقین دل میں اتر جائے، اس کی ذات کا، اس کی صفات کا، اتنا ہی بندہ اپنے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے کامل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایمان کامل، اعمال کامل، اس کے اعمال کا ایک وزن ہوتا ہے۔ حالانکہ بظاہر اس کے عمل میں اور دوسروں کے عمل میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، لیکن بس اللہ کی معرفت اس کے وزن کو بڑھا دیتی۔ اس لیے اللہ کی معرفت اور یقین کے مطابق ہی دنیا اور آخرت کے فیصلے ہیں۔ کتنے یقین کے ساتھ یہ عمل کیا گیا۔ یؤمنون بالغیب، یہ اللہ کی چھپی ہوئی ذات اور اللہ کی چھپی ہوئی صفات پر کتنا ایمان لے آیا، ایمان کس درجے کا ہے۔ یہی موت پر بھی جانچا جاتا ہے۔ فرشتہ آتا ہے ہر آدمی کی موت کے وقت، اس کے جسم پر آلہ لگاتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ جسم کو سونگھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایمان و معرفت کتنا اترا ہوا ہے۔ جی، ورنہ نمازی تو بہت لوگ ہیں، روزے دار ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے درجات میں فرق ہے۔ اسی بنا پر کسی کا یقین بہت اعلیٰ درجے کا ہے، اس کے اعمال کی قیمت بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ فرشتہ موت کے وقت جانچتا ہے۔ اس لیے کہ آخرت کے جو نتائج ہیں وہ اسی ایمان کی ڈگری کے مطابق ملنے والے ہیں۔ ایمان کا جو معیار ہوگا، ایمان و معرفت کا جو وزن ہوگا، اس کے مطابق ملیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، معرفت اور ایمان بڑھانے کی، اس کو طاقتور بنانے کی، اس کو ترقی دینے کی، اس کو آگے بڑھانے کی ہر ایمان والے کو ضرورت ہے۔ اس کی ہر ایمان والے، اور معرفت کے درجات موت تک ختم نہیں ہوں گے۔ آپ روزانہ اپنی معرفت اور ایمان میں ترقی کرتے چلے جائیں، اور
ترقی کرنے کا زمانہ عمر نوح کا زمانہ مل جائے، 1000 سال روز ترقی، روز ترقی، جی، اور 1000 سال کی عمر پوری ہو جائے تو بھی معرفت اور ایمان کے آخری درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ جی، اس لیے یہ اطمینان کی چیز نہیں ہے، اس پر اتنی محنت کرنا، اتنی محنت کرنا کہ اس ایمان اور یقین کے ساتھ موت آ جائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کو پہچان، اللہ کی مان، دونوں ترجمہ اس کا۔ کیونکہ عبادت کے ترجمہ معرفت بھی کیے گئے، تو اللہ کو پہچان، اللہ کی مان، اللہ کو پہچانتے ہوئے اللہ کو مان، اللہ کو پہچانتے ہوئے اللہ کی مان، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ کو پہچانتے ہوئے جو نماز پڑھی جائے گی، اس نماز کا مزہ، اس نماز کی حلاوت، اس نماز کی شان ہی کچھ اور ہوگی۔ اللہ کو پہچانتے ہوئے جو روزہ رکھا جائے گا، اس روزے کی عظمت اور اس کی شان ہی الگ ہوگی۔ اللہ کو پہچانتے ہوئے جو تلاوت کی جائے گی، اس کی ایک ایک آیت کے درجات، ایک ایک آیت کی بلندی، ایک ایک آیت کی شان ہی کچھ اور ہوگی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا المعرفۃ رأس مالی، اللہ کی پہچان یہ میرا رأس المال ہے، موری ہے، موری، اصل ہے۔ والعقل اصل دینی، اور عقل میرے دین کی اصل ہے۔ جی، عقل کے مطابق بندہ اعمال کرتا ہے، عقل کے مطابق بندے سے سوال ہوگا۔ جو بے عقل ہے اس سے کوئی سوال نہیں، جانوروں سے کوئی سوال نہیں، بے عقل ہے، اس کو سوجھ بوجھ نہیں۔ پاگل سے کوئی سوال نہیں، مجنون سے کوئی سوال نہیں، بے عقل ہے۔ بے ہوش سے کوئی سوال نہیں، اس کی عقل مفلوج ہو گئی۔ یہ مرفوع القلم ہے، ان پر سے اللہ قلم بھی اٹھا لیتا ہے کہ نہ ان کی نیکی نہ ان کی برائی۔ سوال ہے عقل والوں سے، حساب ہے عقل والوں سے۔ اسی لیے میں نے یہ روایت نقل کی تھی، جبریل امین علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس 3 چیزیں لائے، 3 چیزیں، دین،
عقل، حسن اخلاق، دین، عقل، اچھے اخلاق۔ آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور فرمایا ان تینوں میں سے ایک کے لینے کا آپ کو اختیار ہے، ایک کے لینے کا، ایک لے لیجیے، بقیہ دو چھوڑ دی۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں ان چیزوں میں خیر سمجھتا کہ جب یہ جنت میں ہوتی، جنت میں تو نہیں پیش کی گئی، اور جنت میں پیش کائے کو کی جاتی، جنت میں اس کی ضرورت کیا ہے؟ جنت میں دین کے اور دینداری کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہاں عقل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں سارے کے سارے اخلاق والے ہیں، بد اخلاقی ہے ہی نہیں کہ اس نے اخلاق کا مسئلہ پیش ہے، سب اخلاق والے ہیں۔ اس کی ضرورت تو دنیا میں ہے، اسی لیے دنیا میں آئی۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام میں نے ان تینوں چیزوں میں سے عقل کو اختیار کر لیا، بقیہ دو سے کہا جاؤ، دین سے اور اخلاق سے کہا جاؤ، میں نے عقل لے لی۔ جی آدم علیہ السلام بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ عقل آئے گی تو دین بھی رہے گا، اخلاق بھی اچھے رہیں گے، اور عقل ہی نہیں ہوگی تو نہ دین رہے گا نہ اخلاق رہیں گے۔ تو آپ نے عقل لے لی، دو سے کہا جاؤ، انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے، کہا میرا حکم مانو، کہا نہیں مانتے، میری نافرمانی کرے ہو۔ ان دونوں نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے عقل جہاں رہے گی وہیں تم بھی رہنا، جہاں عقل رہے گی ہاں وہیں تم بھی رہنا، اس لیے ہم تو عقل ہی کے پاس رہیں گے۔ تو عقل لی، دین اور اخلاق مفت میں مل گئے، تو دینداری کا اور حسن اخلاق کا گہرا تعلق ہے عقل کے ساتھ، اور عقل کا گہرا تعلق ہے دین اور حسن اخلاق کے ساتھ۔ ہاں یہ تینوں ایک جٹ ہیں، ایک ساتھ ہیں۔ تو میرے دوستو، جن کو اللہ نے یہ دے دیا، پھر اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی سوچتے، میری زندگی قیمتی بنے، اپنی عقل سے اپنے اعمال کا وزن بڑھا لیتے، اپنے اعمال میں 4 چاند لگا لیتے، جی عقل اور سمجھداری سے، نماز میں، روزوں میں، حج میں، زکوٰۃ میں، اخلاق میں، معاشرت میں، معاملات میں، اعمال کو نکھارتے، اللہ کے سامنے جانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دینار دھل رہی تھی، دینار
یا درہم اسے مانج رہی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ کیا کر رہی؟ نئی بات ہے بھئی کوئی پیسہ اور سکہ اور روپیہ لے کر کے اس کو دھلے اور مانجے، کیا کہیں گے پاگل ہو گئے کیا؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عائشہ یہ کیا کر رہی؟ کہنے لگی دینار دھل رہی. کیا ضرورت ہے دینار دھلنے کی؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی نے تو کہا ہے صدقہ بندے کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. یہ مجھے اللہ کو دینا ہے تو ذرا پاک صاف کر کے اللہ کے حوالے کروں. جی تو کمانے والے یہاں سے کما لیتے، جہاں سے کمائی کی کوئی شکل نہیں ہوتی یہ عقل والے کرتے ہیں. ہاں اسی لیے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے عقل مند وہ ہے، سوجھ بوجھ والا وہ ہے، سمجھدار وہ ہے، من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو نصیحت کرے، اپنے نفس کو سمجھا لے. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال میں لگا رہے. تو عقل والے وہاں کی سوچتے ہیں. جی ان کے ذہن میں آخرت ہوتی ہے. میں کیسے اپنے مالک کو راضی کر لوں، کیسے اپنے اللہ کو خوش کر لوں، کیسے اس کو منا لوں، کیسے اس کی خوشنودی حاصل کر لوں. یہ عقل مندی کا تقاضا ہے. اس لیے آپ واقعات پڑھیں گے عقل والوں کے، صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، محدثین کے، فقہا کے، ائمہ کے، اولیاء اللہ کے. وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے جو اپنی آخرت کو اور اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے والا ہو. اسی کی قیمت ہے، اسی کا بھاؤ ہے، اسی کا وزن ہے، اسی کی عظمت ہے، اسی کی شان ہے، اسی کا مقام ہے. میں نے بہت سے بزرگوں کے واقعات سنائے آپ کو. دیکھو کیسے عقل والے. ذہن میں آیا ایک شخصیت حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی ہے، بڑی نرالی شخصیت، بڑی شان والی. آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کی انتہائی زندگی میں ایک انقلاب ہے، ایک تبدیلی ہے. جب اپنی عقلوں کو آگے کیا تو اللہ نے 100 سال کے بعد جبکہ درمیان میں بادشاہت آ گئی تھی،
شاہی شان و شوکت، خلافت کی شان ختم ہو گئی تھی، مٹ گئی تھی۔ شاہی مزاج، شاہی کر و فر، شاہی شان و شوکت، شاہی عظمتیں 100 سال کے بعد اس روئے زمین پر ایسا انقلاب برپا کیا کہ بادشاہت پھر خلافت میں بدل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور زندہ کر کے بتلا دیا۔ اور یہ وہ دور ہے جس کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کتنا مبارک دور ہوگا کہ اللہ کے نبی نے پیشین گوئی کی۔ آپ نے سنا ہوگا مدینہ ہجرت کے بعد حضرت عدی آئے۔ یہ عرب کے مشہور سخی حاتم طائی کے بیٹے ہیں۔ اور حاتم کا نام زبان زد عام و خاص ہے۔ ایک جاہل آدمی نے بھی ان کا نام سنا، حاتم طائی۔ حاتم کا نام آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سخی آدمی کا نام ہے۔ حالانکہ اسے اللہ کے نبی کا زمانہ نہیں ملا۔ ان کے بیٹے حضرت عدی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری۔ میں نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، شام قیصر کے پاس چلا گیا جو شام کا بادشاہ تھا، لیکن مجھے اس کے پاس جانا بہت گراں گزرا۔ ایک دن میرے دل نے کہا کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان سے ملنا چاہیے۔ عدی تو عقل مند آدمی ہے، اگر وہ جھوٹے ہیں دعوے میں تو تیرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، اگر سچے ہیں تو غور کرنا چاہیے۔ ان کی بہن نے بھی ان کو ترغیب دی، ان کا بھی لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ جاؤ ملو، ان سے ملنے میں تم نے تاخیر کی تو بڑا نقصان کرو گے، جتنی جلدی ہو سکے ملو۔ اس لیے کہ وہ قید ہو کر کے آئی تھی مدینہ، اور اللہ کے نبی نے تحفے تحائف کے ساتھ اور ان کی حفاظت محافظین کے ساتھ انہیں روانہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی سے بہت متاثر تھی، ایمان لائی تھی۔ آئے مدینہ، مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے میں ایک شور مچا۔ عدی ابن حاتم آیا، آدمی معروف آدمی تھے، شہرت ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دامن، میری چادر کا کونا پکڑ کر کے کھینچا، فرمایا عدی تو ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ کہنے لگے کہ میں تو ایک مذہب کو مانتا ہوں پہلے سے، آپ بھی مذہب کی دعوت دے رہے، میں بھی مذہب کو مانتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عدی تیرے مذہب کو میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، میرے مذہب کو آپ جانتے ہیں؟ فرمایا ہاں، تو رکوسیہ مذہب کو نہیں مانتا جو نصارہ اور سابعین کے درمیان کا مذہب ہے؟ فرمایا ہاں۔ اور آپ نے فرمایا کہ عدی تم اپنے مذہب کے مطابق اپنی قوم سے چوتھائی مال وصول کرتے ہو اور اسے کھا جاتے ہو، خود ہی استعمال کر لیتے ہو، جبکہ تمہارے مذہب میں تمہارے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عدی کو بڑی حیرت ہوئی، یہ تو بہت اندر کی بات ہے، مال وصول کر کے کھا جانا بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اس بات نے میری گردن جھکا دی، یعنی میں سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ فرمایا عدی میں بتلاؤں تو ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ کہا بتلائیے۔ عدی تو ایمان اس وجہ سے نہیں لے آتا کہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ایمان لانے والے بہت کمزور لوگ ہیں، کہ ان کی کمزوری کی بنا پر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں اٹھا کر کے پھینک دیا ہے، تنہا ہے وہ لوگ، دوسرے لوگوں کے پاس آ کر کے پڑے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا ساتھ دینا؟ یہ ایک دھوکہ ہے جو ہمیشہ غیر ایمان والوں کو یا دنیا داروں کو لگتا ہے، ہمیشہ۔ ارے ایمان والے کیا ہیں، بیچارے کمزور، ناتما، مظلوم، جی بقیہ ان کے مقابلے میں ہم دنیا دار لوگ بڑے آگے ہیں، ہم غیر ایمان والے بہت آگے ہیں دنیا میں۔ اگر یہ اللہ کے مقبول اور محبوب ہوتے تو ان کے پاس بھی دنیا کی فراوانی ایسے ہی ہوتی جیسے ہمارے پاس۔ یہ دو کارنامہ ہے، ایک آزمائش ہے غیر ایمان والوں کے لیے اور دنیا داروں کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے اندر کی، ان کے دل کی بات کہی کہ عدی تو سوچتا ہے کہ ایمان لانے والے بڑے کمزور لوگ ہیں، ان کا کیا ساتھ دینا، ان کی کیا بات ماننی؟ عدی سن لے، ایمان کو اور ایمان والوں کو اللہ اتنی قوت دے گا کہ کسرا کا خزانہ فتح ہو جائے گا۔ کسرا کا نام لینا اس زمانے میں ایسا تھا جیسے آج کے زمانے میں کوئی امریکہ کا نام لے لے، سپر۔ تو عدی کو حیرت ہوگی، آنکھیں نکل آئیں، کسرا؟ فرما ہاں عدی، کسرا ابن ہرمز کا خزانہ فتح ہوگا۔
اس کے فتح کرنے میں تو بھی ہوگا. اور اے عدی اتنا امن آئے گا ایمان کی برکت سے. ایمان اور امن کا بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے جہاں ایمان ہوگا واقعتاً اہل ایمان ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، وہ علاقہ پر امن ہوگا. وہ جھگڑا نہیں، فساد نہیں، لڑائی نہیں، تیری میری نہیں. جی امن ہوگا. اتنا امن آئے گا. تم نے حیرہ کا نام سنا ہے؟ فرمایا ہاں سنا ہے. فرمایا ایک عورت حیرہ سے چلے گی، بعض روایتوں میں صنعا حضر موت سے چلے گی. جی تقریباً 2000 کلومیٹر، اس سے کم و بیش. جوان ہوگی، خوبصورت ہوگی، زیورات سے لدی ہوگی. مکہ آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، عمرے کے اعمال کرے گی. لیکن یہ عادی اتنا راستے میں امن ہوگا کہ اسے نظر اٹھا کر کے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اے عادی اس ایمان کی برکت سے اللہ ایمان والوں کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ زکوٰۃ کے دینے والے سب ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یعنی پوری مملکت میں سب کے سب مالدار ہوں گے، کوئی غریب نہیں ہوگا. دادی فرماتے ہیں 2 پیشین گوئی تو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لی. وہ دیکھو عورت آ رہی ہے، اکیلی تنہا، زیورات سے لدی ہوئی، اور اکیلے آ کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوا کر کے پوچھا کہ راستے کو کیسا پایا؟ کہا راستے کو میں نے ایسا پایا کہ جیسے میں اپنے گھر کے ایک کمرے سے نکلے ہوں اور صحن سے ہوتے ہوئے دوسرے کمرے میں داخل ہو گئی. سب ایک ماں باپ کی اولاد لگے، سگے بھائی بہن لگے. کہیں مجھے نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی ڈر تھا. میں بڑے اطمینان اور سکون سے آئی. عمر کے دور میں کسریٰ فتح ہوا اور اس کے خزانے فتح ہوئے، اور کسریٰ کے فتح کرنے میں میں بھی تھا. اور اللہ نے چاہا تو تیسرا زمانہ بھی آئے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. اس تیسرے دور کی جو خوشخبری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ یہی عمر بن عبد العزیز کا زمانہ تھا. جی اتنا دیا اللہ نے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے گورنروں اور بڑے بڑے حکمرانوں اور بڑے بڑے آفیسروں کی مال کی فراوانی کا دروازہ بند کیا جو بادشاہت کے زمانے میں پیدا ہو گیا تھا، اور بیت المال میں مال جمع کر کے عوام میں تقسیم کیا. اتنا مال ہو گیا کہ زکوٰۃ کے دینے والے اس زمانے میں سب سے زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ خوشخبری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عدی ابن حاتم کو دے رہے.
گویا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت کی پیشین گوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے دی. یہ ہے عمر بن عبدالعزیز. اور سنو جسے آپ کو اندازہ لگ جائے کہ جس شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کون ہے. آپ نے بہت سنا ہوگا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ. اگر ان کی سیرت بیان کی جائے تو مہینوں ناکافی. مہینوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوئے. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے ایک شخص ہے جو میری اولاد میں سے ہے. اس کے چہرے پر زخم کا نشان ہے. اور وہ اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا. اور اس کی یہ صفات ہے. آپ نے خواب نقل کیا لیکن تعبیر کسی کو سمجھ میں نہیں ہے. خواب تو بہت مبارک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اس کے بعد ارے وہ کون ہے جو میری اولاد میں سے ہے؟ اشج ہے. اشج. اشج کہتے ہیں جس کے چہرے پر زخم کا نشان. میری اولاد کا اشج ہے اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں وہ اکثر اپنے ابا کا یہ قول نقل کرتے تھے کہ ابا اکثر کہا کرتے تھے کہ ارے کاش مجھے معلوم ہو جاتا وہ کون شخص ہے جو میری اولاد میں سے ہے. اس وقت زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا جس وقت یہ زمین جور اور ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. جی ایک رخ بدل دینا زمانے کا, ایک انقلاب برپا کر دینا زندگیوں میں, رات کو دن بنا دینا, اندھیرے کو اجالا کر دینا, جور اور ظلم کو انصاف اور عدل سے بھر دینا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اب دیکھیے پیشین وہی کیسے پوری ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں رات کو نکلا کرتے تھے جائزہ لینے کے لیے. حال احوال لینے کے لیے کہ رعایا کیا اس کس حال میں. تو آپ گھروں کے کنارے چکر لگاتے, گلی کوچوں کے چکر لگاتے, شہر سے باہر نکل جاتے. ایک گھر سے گزر رہے تھے, آواز آئی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی جواب دیتی امی امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. اب کہہ رہی دودھ میں پانی ملا دے. امیر المومنین نے منع کیا. ماں کہہ رہی ہے ارے بیٹی امیر المومنین یہاں کہاں ہے؟ اور امیر المومنین
پس دیوار کھڑے یہ سن رہے. امیر المومنین یہاں کہاں ہے؟ انہوں نے حکم دیا تو اپنا کام کر لے. تو بیٹی نے کہا امیر المومنین نہیں ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں. امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے. امیر المومنین سے چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے کیسے چھپا سکتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کو خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا. خوشی اس بات کی کہ ایسے ایمان والے میری رعایا میں موجود ہیں جو میری غیر موجودگی میں بھی اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں. گھر آئے, صبح اپنے بیٹے حضرت عاصم سے کہا کہ عاصم ایک بات کہنی. رات کا واقعہ نقل کیا اور فرمایا عاصم میری عمر نہیں ہے کہ میں اب نکاح کروں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس بچی سے تم نکاح کر لو. عاصم راضی ہو گئے, پیغام دے دیا, باپ کی منشا کے مطابق پیغام دے دیا, نکاح ہو گیا. ایسی سعید نیک بخت عورت کا نکاح حضرت عمر کے صاحبزادے سے ہوا. پھر اس بچی سے ایک دوسری بچی پیدا ہوئی جس کا نام ام عاصم رکھا گیا. ام عاصم. اور جب ام عاصم بڑی ہوئی, حضرت عمر کی پوتی ہیں گویا کی, ام عاصم حضرت عمر کی پوتی جب بڑی ہوئی تو ان کا نکاح اس زمانے کے شاہی خاندان کے صاحبزادے عبدالعزیز سے ہوا. یہ عبدالعزیز کے صاحبزادے, ام عاصم کے صاحبزادے حضرت عمر پیدا ہوئے ان کے ذریعے سے, اس لیے ان کو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں. یہ عمر بن عبدالعزیز اسی خاندان کے فرد ہیں جی, جن کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے سے کروایا تھا. گویا کہ حضرت عمر کے پر پوتے کہہ لیجئے یا نواسے کہہ لیجئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشین گوئی اللہ نے یوں پوری کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے چہرے پر لوگ ابتدائی سے بچپن سے خاص قسم کے انوارات, خاص قسم کی چمک اور دمک دیکھتے رہے, خاص شانتی. بڑے ذہین, بڑے سمجھدار. اور لوگوں میں یہ بات چل پڑی تھی کہ حضرت عمر کی اولاد میں سے اشج کون ہے. یہ خواب کے تذکرے خواص میں ہوتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا تھا, آخر وہ زمانہ کب آئے گا. حضرت عمر نے کہا تھا کہ اس وقت جب زمین جور و ظلم سے بھری ہوئی ہوگی, میرے اولاد کا اشج اٹھے گا اور اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. ساری علامتیں موجود تھی حضرت عمر میں.
یعنی عمر بن عبدالعزیز میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھی تھی، لیکن ایک علامت کی کمی تھی کہ آپ اشج نہیں تھے، یعنی آپ کے چہرے پر کوئی زخم کا نشان نہیں تھا۔ ان کے باپ مصر کے حاکم تھے عبدالعزیز، آپ نے والد محترم کے ہاں تھے۔ ایک مرتبہ ایسی تفریح کو نکلے اپنے اخیافی بھائی اسبغ کے ساتھ، اور ایسی اٹکھیلیاں کرتے ہوئے جا رہے تھے، اٹھلاتے ہوئے، مٹکتے ہوئے کہہ لو، شانی عجیب تھی۔ گھوڑوں کے استبل کے پاس سے گزر رہے تھے، اتفاق سے ایک خچر کے پیچھے سے گزر رہے تھے کہ اس نے دو لتی ماری، اور اس کا پیر ٹھیک آپ کی پیشانی پر جا کر کے بیٹھا، اور اس نے گہرا زخم چھوڑ دیا، خون کا فوارہ بہا۔ جب خون کا فوارہ بہا تو حضرت عمر تو رونے لگے، بچپن کا زمانہ تھا، رونے لگے۔ لیکن جو بھائی اسبغ تھے وہ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور کہنے لگے واہ 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 بنی مروان کا اشج، عمر بن عبدالعزیز، بنی مروان کا اشج عمر بن عبدالعزیز۔ یہ نعرے لگا رہے تھے اور خوشی منا رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ عمر کو یہ سارا تماشا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بچپن کا زمانہ بھی تھا، تو یہ کیا بات ہے کہ مجھے چوٹ لگی، زخم لگا، میرا بھائی خوشی منا رہا ہے۔ ماں کو پتا چلا، ام عاصم کو، وہ دوڑی ہوئی آئی، اپنے بیٹے کے زخم کو صاف کیا، خون پوچھا۔ چوٹ اتنی گہری تھی کہ عمر روتے ہی جا رہے تھے۔ السلام علیکم۔ یہ کون ہے؟ حضرت عمر نے شکایت کی مجھے چوٹ لگی اور بھائی میرا تماشا کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بجائے اس کے کہ میرے صدمے پر ان کو بھی صدمہ ہوتا، ہائے افسوس کرتے۔ تو میں عاصم نے ڈانٹا اسبغ کو اور اس کی شکایت اپنے شوہر عبدالعزیز سے کی۔ عبدالعزیز نے بھی ڈانٹا۔ عبدالعزیز نے کہا کہ یہ کیا تک کی بات ہے، یہ ہنسنے کا موقع ہے، کسی کو چوٹ لگے، کسی کو زخم آئے، اور تمہارا بھائی ہے چھوٹا، اور اس کو زخم آیا، خون بہا، وہ چلایا، رویا، چیخا، تم نے اس پر تماشا کیا، تم نے خوشی منائی، نعرے لگائے تم نے، یہ کیا تک ہے؟ تو اسبغ کہنے لگے کہ ابا جان میں اس لیے نہیں ہنسا کہ میرے بھائی کو زخم آئے، یقیناً وہ ہنسنے کا موقع نہیں تھا، لیکن ابا جان یہ عمر وہ عمر ہے جس عمر کو حضرت عمر نے اپنے خواب میں دیکھا تھا، اور انہوں نے اس کی علامتیں بتلائی تھی اور کہا تھا میرا ہم نام ہوگا، میرے خاندان سے ہوگا اور اشد جو ہوگا۔ ابا جان ساری علامتیں میں دیکھ رہا تھا اپنے بھائی میں، ساری پہچان اس کے اندر موجود تھی، ایک زخم نہیں تھا اس کے اوپر، اور جب اسے زخم لگا تو مجھے خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہوئی معلوم ہوئی، مجھے یقین ہو گیا کہ عمر کے خواب کی تعبیر یہی عمر ہے جو بنی مروان کا اشج ہے، حضرت عمر کی اولاد میں سے ہے،
ابا جان خدا پاک کی قسم اس کی شان ہی الگ ہوگی. باپ نے جب یہ تعبیر سنی تو باپ بھی خاموش ہو گئے, اپنی بیوی کو تسلی دی, کیا بات تو صحیح ہے. تو یہ شان تھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عمر کے خواب کی تعبیر تھے جو امیر المومنین نے دیکھا تھا. وقت کا بادشاہ عبد الملک, آپ کے والد کا جلدی انتقال ہو گیا, یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز کا جلدی انتقال ہو گیا. تو عبد الملک جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ آپ کے سگے چچا تھے, یعنی عبدالعزیز کے بھائی تھے عبد الملک. تو عبد الملک ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ اور مجلس میں اپنے قریب رکھتا تھا. بعض لوگ ان علامتوں کی وجہ سے, نشانات کی وجہ سے حضرت عمر سے بہت حسد رکھتے تھے, خصوصاً شاہی خاندان. اور بعض مرتبہ کچھ ٹوکتے تھے تو عبد الملک کہتا تھا خبردار, یہ میرے بیٹے کی شان ہی کچھ اور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی تعبیر ہے یہ آئندہ وقت کا خلیفہ ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا جس وقت زمین جور اور ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. اور سنو, بات آئی تو کہہ دوں, انشاءاللہ ان کے صفات کے تذکرے بھی کروں گا تاکہ معلوم ہو کہ دنیا کے عاقل کون لوگ ہوتے. ایک شخص ہیں مزاحم, وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوانی کے زمانے میں, ابھی آپ خلیفہ نہیں ہوئے تھے, رات کو سواری پر سوار ہو کر کے نکلے. میں نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھا اور میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایک شخص چل رہا ہے جو آپ کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے. تو میں نے کہا کہ یہ عجیب و غریب شان, نرالی شان والا آدمی ہے, کون ہے یہ؟ میں نے اپنے قدم تیز تیز بڑھائے تاکہ قریب جا کر کے دیکھوں. میں آگے بڑھا. جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں یا رحمت اللہ علیہ کہ میں جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا وہ آدمی غائب ہے, حضرت عمر تنہا ہے. میں نے کہا حضرت میں نے آپ کے ساتھ ایک آدمی کو دیکھا جو عجیب و غریب نرالی شان کا آدمی تھا, عام آدمیوں سے الگ تھا, اور میں اسی تعجب میں آگے بڑھا ہوں کہ ذرا تحقیق کروں ہے کون. اور یہاں پہنچا تو آپ اکیلے. فرمایا کیا تم نے بھی دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ہے. کہا پھر تم بہت مبارک ہوگی, تم نے اس آدمی کی زیارت کر لی. کہا کون تھا؟ کہا یہ حضرت خضر تھے. کون تھا؟ حضرت خضر تھے جو آئے تھے مجھے خلافت کی بشارت سنانے کے لیے کہ اللہ آپ کو انسانیت کا خلیفہ بنائے گا اور اس معاملے میں اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کی جائے گی. جی یہ خلافت سے پہلے کا واقعہ ہے. اور ایک واقعہ سنو. ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خلافت کا زمانہ تھا. آپ ایک وادی سے گزرے, جنگل بیابان سے. راستے میں دیکھا ایک کالا سانپ مرا ہوا ہے. تو آپ اپنی سواری سے اتر گئے, زمین کھودی اور زمین کھود کر کے اس سانپ کو اس کے اندر دفن کی اور آگے بڑھنے لگے.
غیب سے آواز آئی، ہاتف غیبی نے آواز دی، کہنے والا نظر نہیں آیا، آواز آ رہی تھی صاف۔ کہنے والا کہہ رہا تھا اے عمر یہ وہ شخص ہے جس کو آپ نے دفن کیا ہے، یہ جناتوں کی اس جماعت میں سے ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، یعنی یہ صحابی جنات ہیں۔ قرآن پاک میں جن کا تذکرہ اللہ نے کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، کہ اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ جب ہم اسلام لائے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، تو اللہ کے نبی نے اس جنات سے یہ بات کہی تھی، یہ کہا تھا کہ تو جنگل بیابان میں مرے گا، تیری موت جنگل بیابان میں ہوگی، اور اس وقت کا بہترین انسان تجھے اپنے ہاتھوں سے دفن کرے گا۔ خوشخبری ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق روئے زمین کے بہترین انسان اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کی پیشین گوئی ہے جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، زاروں قطار رونے لگے، بہت روئے، چیخیں نکل گئی۔ ہاں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے۔ تو یہ ہے عمر بن عبدالعزیز جن کی بشارت حضور نے دی، جن کی بشارت حضرت عمر نے دی، جن کی بشارت حضرت خضر نے دی، جن کی بشارت جناتوں نے دی۔ ابتدائی زمانہ بڑے شان و شوکت اور کر و فر کا زمانہ ہے۔ آپ مدینے کے گورنر بنائیں گے، اس زمانے میں بڑی شان و شوکت، بہترین لباس، وقت کا بہترین اور قیمتی لباس پہنتے تھے۔ ایک مرتبہ جو لباس حضرت عمر کے بدن پر چلا جاتا تھا دوبارہ اسے نہیں پہنتے تھے۔ جس لباس پر لوگوں کی نظر پڑ جاتی تھی وہ لباس ان کی نگاہوں میں پرانا ہو جاتا تھا۔ ابتدا ہے زمانے کی بہترین غذا، شاندار زندگی اور خوشبو ایسی استعمال کرتے تھے کہ جہاں بیٹھے ہوتے تھے پوری مجلس ایسا لگتا تھا کہ مشک عنبر سے بھری ہوئی۔ کہتے ہیں لوگ آپ کی داڑھی پر عنبر خوشبو کو ایسا دیکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ نمک چھڑکا ہوا ہے، اتنا عنبر، اتنا خوشبو میں معطر رہتے۔ لیکن جب خلافت کی ذمہ داری آئی تو میرے دوستو یکسر جتنی چیزیں تھی، جتنی شان و شوکت تھی، سب قربان کر دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، اور زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، جس انقلاب نے اس روئے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیا۔ میں چاہتا ہوں ان کی زندگی کے کچھ واقعات میرے سامنے آئیں تاکہ پتہ چلے یہ عقل والے کون لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہی ہے جو اپنے نفس کو نصیحتیں کرے اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال میں اپنے آپ کو لگا دے۔ ایسی شان و شوکت والوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے بدلا جی، ہمیں ان کو اپنا نمونہ بنا کر کے اپنی زندگیوں کو کیسے بدلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کے لیے قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے۔